Bismillahirrahmanirrahim. Today we are together again for issues in public administration, and our today's topic is organization and its principles. First of all, let me tell you the agenda of today. We'll go through the previous lecture, then we'll talk about the organization and its principles, then the meanings and nature of the organization, then important features of the organization, then functions of the organization, span of control, factors which influence the span of control, and the quote of the day. So we start today with the preview of the last lecture. If you remember, we talked about the theories about the organization, how the organization works, how the organization works as a system. And this is again the organization, but now we are talking about the principles of the organization, how the organization works on certain principles. So let's start with the meaning of an organization. What is an organization? Organization is prior to all administration. है ना? Organization is the part of administration. So सबसे पहले हमने करना क्या है? हमने उस सारे के सारे resources organize करने हैं. The term organization is used in three different contexts. Number one, the act of designing the structure. Both designing and building the structure itself and the administrative structure. तीनों चीजें इसमें आ जाएंगी. एक ओवरऑल स्ट्रक्चर, ब्रिक एंड मॉर्टल. वो क्या होगा? ब्रिक एंड मॉर्टल से भी एक चीज पहले हम रूल्स, रेगुलेशंस, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स सारे तय करेंगे. उसके बाद हम एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसके अंदर जो भी प्रोजेक्ट हम करना चाह रहे हैं. अब देखिए, अगर आप मेडिकल कॉलेज खोलना चाह रहे हैं तो आपको डिफरेंट किस्म का स्ट्रक्चर चाहिए होगा. अगर आप एक मैनेजमेंट साइंसेज की यूनिवर्सिटी खोलना चाह रहे हैं तो एक डिफरेंट स्ट्रक्चर होगा, और अगर आप एक वर्चुअल यूनिवर्सिटी खोलना चाह रहे हैं तो उसका स्ट्रक्चर टोटली डिफरेंट होगा, है ना? और अगर हम एक ही स्ट्रक्चर बना लें और उसके ऊपर एक ही जैसा काम करना शुरू कर दें तो जाहिर है इट विल बिकम वेरी वेरी डिफिकल्ट टू ऑपरेट and to implement the spirit of that particular project. Now, there is a conflict as always, but others do not accept this engineering view or approach to the concept of organization. This is an engineering view कि हम पहले स्ट्रक्चर बनाएंगे, फिर उस स्ट्रक्चर के ऊपर एक और स्ट्रक्चर बनाएंगे, फिर एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर बनाएंगे, फिर रूल्स, रेगुलेशंस, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स का स्ट्रक्चर बनाएंगे, फिर एक इंप्लीमेंटेशन का स्ट्रक्चर बनाएंगे. लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो इससे इख्तलाफ भी रखते हैं, एंड राइटली सो. जाहिर है कि वो बहुत सारी चीजें जो हैं वो ह्यूमनिस्टिक वे में सोच रहे होते हैं, ह्यूमन वे में सोच रहे होते हैं, और ये जो वो कहते हैं जी सारे का सारा आप मैकेनिस्टिक वे में सोच रहे हैं. दे से ऑर्गेनाइजेशन नॉट ओनली कंसिस्ट ऑफ ए स्ट्रक्चर, it also embraces human beings. So we have to think about the human beings as well, and we have to incorporate certain strategies, certain policies, certain rules about the human beings itself so that it becomes a comprehensive structure. Our society is an organized society, और ये एक organized structure है. जाहिर है we are born and brought up in an organization. सोसाइटी जब एक ऑर्गेनाइजेशन है तो जब हम उसमें पैदा होंगे और हमारी डेवलपमेंट, हमारी प्रोग्रेस, हमारा ब्रॉटअप, ये सारी चीजें जो हैं दे बिकम द पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ. ऑर्गेनाइजेशन इज नथिंग बट ए कोऑपरेटिव एफर्ट टू अचीव द गोल्स. हम जब एक कम्युनिटी में रह रहे होते हैं, वी टेक दैट कम्युनिटी एज ए part of the whole, as an organization. मसलन एक जगह जहां मैं रह रहा हूं वहां पर हमने एक वेलफेयर सोसाइटी बनाई है.
اس ویلفیئر سوسائٹی کا کام یہ ہے کہ جہاں کہیں کوئی بھی پرابلم ہے، چاہے وہ لینڈسکیپنگ سے ریلیٹ کرتی ہے، چاہے وہ الیکٹریسٹی سے ریلیٹ کر رہی ہے، چاہے وہ صفائی سے ریلیٹ کر رہی ہے، یا لوگوں نے جو گھر بنائے ہیں ان کے سٹرکچر کے ساتھ ریلیٹ کر رہی ہے. ظاہر ہے اگر میں ایک ایسا گھر بنا لوں گا جس سے ساتھ والے ہمسائے کو پرابلمز ہونا شروع ہو جائیں گی تو یہ بھی تو ایک پرابلم ہے نا. ان سب کو جب ہم ڈیل کرتے ہیں تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ آرگنائزڈ وے میں ہم ایک کام کر رہے ہیں. دیٹ از وائی ویل کال اٹ ایز این آرگنائزیشن. آرگنائزیشن از ایز اولڈ ایز ہیومن سوسائٹی اٹ سیلف. جب سے لوگ پیدا ہوئے، 1 سے 2، 2 سے 4، 4 سے 100، 100 سے 200 اینڈ واٹ ایور، جیسے جیسے زیادہ ہوتے گئے. پہلے ایک سوسائٹی بنی، پھر وہ سوسائٹی بڑھتی 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 ڈفرنٹ سوسائٹیز میں ڈیوائڈ ہوتی چلی گئی. The word organization springs from organism, which means a structure with parts or components. We are organisms. اس لیے کہ ہمارے اندر different components کام کر رہے ہیں. اس وجہ سے ہم بھی ایک آرگنائزیشن ہے. A human being in itself is an organization. When 2 or more people join hands to achieve a common goal, there arises need for an organization. آپ نے کوئی بھی کام کرنا ہے، 2 لوگوں نے، اگر 1 سے زیادہ لوگ ہیں، چاہے وہ 2 ہیں، 10 ہیں یا 100 ہیں، جتنے بھی ہیں، جب بھی آپ نے مل کے کام کرنا ہے کسی کامن گول کے لیے، آپ کو اس کے لیے آرگنائز ہونا پڑے گا. کامن گول از این ایسنس آف این آرگنائزیشن. اس وقت تک آرگنائزیشن بنتی ہی نہیں جب تک کسی سنگل آبجیکٹو کے لیے یا کمولیٹیولی 2، 4، 6، 8، 10 آبجیکٹوز کے لیے آپ کسی ایک پرٹیکولر جگہ پر مل کے کنسرٹڈ ایفرٹ کے ساتھ، کمولیٹیو ایفرٹ کے ساتھ آپ کام نہ کر رہے ہیں. ماڈرن سوسائٹی از اے کمپلیکس اسٹرکچر. ابھی آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے ایک لیکچر میں آپ کے ساتھ روڈز والی بات شیئر کی تھی کہ ہم جب روڈ بناتے ہیں تو وہ ایک پرابلم کا سولوشن ہوتا، لیکن اس کے ساتھ 2-3 اور نئی پرابلمز جنم لینا شروع ہو جاتی جو کہ ہم اس وقت تک انویسیج ہی نہیں کر رہے ہوتے. وہ اس لیے کہ یہ کمپلیکسٹی آف دی انوائرمنٹ ہے. اس کمپلیکسٹی میں ہمیں بہت ساری ایسی پرابلمز جن کا ادراک نہیں ہوتا، جن کو ہم کمپریہنڈ نہیں کرتے، جن کے بارے میں ہماری اویئرنیس نہیں ہوتی، وہ ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے بعد میں پھر ٹیکل کرنا پڑتی. اٹ از اے فورم آف ایوری ہیومن ایسوسیشن فار دی اٹینمنٹ آف اے کامن گول. ویبر ڈیفائنڈ آرگنائزیشن ایز اے کارپوریٹ گروپ. اٹس آرڈرز آر انفورسڈ بائی دی اسپیسیفک انڈیویجولز. ظاہر ہے اس کا آرڈر کیا ہوگا، یہ کس طرح کام کرے گی، اس کے رولز کیا ہوں گے، اس میں کتنے لوگ ہوں گے، اس میں ڈائریکٹر کون ہوگا، اس کا چیف ایگزیکٹو کون ہوگا، اس میں ایگزیکٹو باڈی کے لوگ کون سے ہوں گے، اس میں کس بندے کے ذمہ کون سا کام ہوگا، وہ بندہ یہ کام کرے گا کیسے کرے گا، اس کے پاس ریسورسز کہاں سے آئیں گے، اس کے پاس اتھارٹی کون سی ہوگی، کیا اتھارٹی ہوگی، اور اس کے اندر رول کیا ہوگا، اس کی اپنی ریسپانسبلٹی کیا ہوگی. دی فوکس از آن لیجیٹمیٹ انٹیگریشن آف پارٹس. جو بھی ہم کام کریں اس کی ایک لیجیٹمیٹ انٹیگریشن ہو، اس کی ایک لیجیٹمیٹ ڈویژن ہو. میں سپوز جس طرح میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ویلفیئر سوسائٹی کا ذکر کیا، اگر میں ویلفیئر سوسائٹی میں سے لینڈسکیپنگ کو دیکھ رہا ہوں کہ ہماری کالونی کی لینڈسکیپنگ کیسی ہے، اس کی امپروومنٹس کہاں کہاں ہو سکتی ہیں، کون کون سا ایسا کام ہے جو لینڈسکیپنگ سے ریلیٹڈ میں کر سکتا ہوں. پتہ چلے کہ میں کسی اور کی ڈومین میں بھی انٹروڈ کرنا شروع کر دیا کہ جی یہ بجلی جو ہے اس کے کھمبے ٹھیک نہیں لگے ہوئے. اب وہ کسی اور کا پرویو ہے، لیکن جب میں اس کے اندر انٹروڈ کرنا شروع ہوں گا تو الٹیمیٹلی کیا ہوگا، ایک کانفلکٹ رائز ہونا شروع ہو جائے گا. وہ لوگ جن کا انٹرسٹ دوسری طرف ہے وہ کہیں گے یہ ڈیسیژن میکنگ ہمیں کرنے دیں، یہ کام اب ہمیں کرنے دیں. ابھی کام ہوا نہیں اور آپ نے اس کے بارے میں کہنا شروع کر دیا، ایک دفعہ کام ہو تو جائے اینڈ سو آن. سو اس لیے یہ ایک لیجیٹمیٹ انٹیگریشن آف پارٹس ہے کہ ہر بندے کی
रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यहाँ पार्ट से मुराद रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंटीग्रेटेड होनी चाहिए, और इसी पर आज हम ड्वेल भी कर रहे होंगे, इसी पर डिस्कस कर रहे होंगे. ग्रुपिंग इज गिवन टॉप प्रायोरिटी. ग्रुप्स, टीम्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दे प्ले अ पिवटल रोल in achieving a particular task or a particular objective. The individuals to whom the functions are entrusted come later. इसका मतलब यह है कि पहले ग्रुप आएगा, हम थोड़ा सा बड़ा सोचेंगे पहले, फिर उसके बाद वो इंडिविजुअल्स जो कि किसी ना किसी तरीके से इसके फंक्शंस को फुलफिल कर रहे होंगे, फिर हम उनके बारे में सोचेंगे. किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इसी तरह होता है ना, पहले हम उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, जब स्ट्रक्चर बनता है तो उसके बाद फिर सोचते हैं अच्छा जी ठीक है, अगर हमने ये एक मैनेजमेंट साइंसेज का इंस्टीट्यूट शुरू करना है तो उसके लिए हमें किस तरह के लोगों की जरूरत होगी. ऐसा तो नहीं कि पहले हम लोग इकट्ठे कर लें और फिर उसके बाद सोचना शुरू करें कि अब चूंकि ये लोग इकट्ठे हो गए हैं अब हम क्या काम करें. ऑर्गेनाइजेशंस आर सोशल यूनिट्स. ह्यूमन ग्रुपिंग्स डिलिबरेटली कंस्ट्रक्टेड आर रिकंस्ट्रक्टेड टू सीक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स और सब गोल्स. Organizations are social institutions. They are because they are the accumulation of people, and once they are the accumulation of peoples, amalgamation of people, they have to be social institutions because people are interacting with one another in that particular organization. They are natural communities because they are the part of the organization, so they are the natural communities. They are called as social systems. That is why they are called social systems. जब हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चले जाते हैं तो उस ऑर्गेनाइजेशन में जिस डिपार्टमेंट में हम काम कर रहे होते हैं उसमें हमारी दोस्ती ज्यादा हो जाती है ना, लोगों के साथ इंटरेक्शन ज्यादा हो जाती है. उसकी वजह क्या है? कॉमनैलिटी ऑफ गोल. मसलन अगर आप फाइनेंस डिपार्टमेंट में हैं तो जो फाइनेंस से रिलेटेड जितने भी लोग हैं उनके साथ आपकी ग्रुपिंग, आप ज्यादा जेल करना शुरू कर देंगे. वजह उसकी ये है कि यू आर डिपेंडेंट ऑन देम एंड वाइस वर्सा, दे आर डिपेंडेंट ऑन यू एज वेल. सो यू स्टार्ट इंटरेक्टिंग विद देम फर्स्ट, देन वी कम आउट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, देन वी कम आउट ऑफ द डिपार्टमेंट, फिर दूसरा डिपार्टमेंट, फिर तीसरा डिपार्टमेंट, फिर जहां कहीं आपके दोस्त कहीं काम कर रहे हैं फिर उनके साथ आपकी नेटवर्किंग. बट द प्राइम इंपॉर्टेंस इज टू द डिपार्टमेंट in which you are working. Just as biological structures are composed of all parts in an organic whole, so are organizations composed of human beings. मेरा जो एक सिस्टम है, इस सिस्टम के अंदर बहुत सारे फंक्शंस, बहुत सारे पार्ट्स अपना अपना काम कर रहे हैं. अब जब तक वो अपना अपना काम ठीक तरह से अंजाम देते रहेंगे, आई विल स्टे हेल्दी. लेकिन जिस दिन मेरे ये बॉडी पार्ट्स में से कोई पार्ट्स ठीक तरह से काम अंजाम नहीं देंगे, मैं बीमार होना शुरू हो जाऊंगा. सेम इज द केस विद द ऑर्गेनाइजेशन, कि ऑर्गेनाइजेशन में लोग अपना अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं, वो उसके नट बोल्ट्स हैं, और अगर वो अपना अपना काम करना छोड़ देंगे या ठीक तरीके से काम नहीं करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन बीमार हो जाएगी ना. इसका मतलब यह है कि वो ग्रो करना छोड़ देगी. इट रेफर्स टू द कंप्लीट बॉडी विद ऑल इट्स कोरिलेटेड functions, and it is an interaction and interrelationship of people to achieve some goals. पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जब तक लोग अपने रिलेशनशिप्स नहीं बनाएंगे, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट नहीं करेंगे, उस वक्त तक आप कोई भी पर्टिकुलर काम नहीं कर सकेंगे. इसलिए कि वो सारे के सारे काम जो हैं वो कनेक्टेड हैं. किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक जो बड़ा स्पेसिफिक गोल है, उस गोल को अचीव करने के लिए वो सब लोग जो हैं वो मिल के एफर्ट कर रहे हैं. दो तो अपनी अपनी जगह पर स्टैंड अलोन एफर्ट हो रही है, लेकिन वो जब स्टैंड अलोन को हम इकट्ठा करते हैं तो उससे आपका जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है वो जरूर पूरा होना चाहिए. और अगर जो लोग उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं वो अपना रोल ठीक तरह से प्ले नहीं करते तो अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन का वो गोल भी अचीव नहीं होगा जो उन्होंने डिटरमिन किया था एट वन पॉइंट ऑफ टाइम.
5 important features of organizations. Number 1, membership. ابھی میں اس کے بارے میں بات نہیں کروں گا, میں نے ان کو تھوڑا سا آپ لوگوں کے لیے ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے. ہم ایک دفعہ یہ 5 کے 5 جو ہیں یہ بول لیں تو پھر اس کے بعد ایک ایک کر کے ہم ان کو ڈسکس بھی کرتے جائیں گے. سو ممبرشپس از نمبر 1, کانشیسلی پرپسو. جب بھی ہم کوئی کام کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس ایک پرپز کے لیے اس گروپ کو اکٹھا کیا ہے, ان سارے لوگوں کو اس پرٹیکولر پرپز کے لیے اکٹھا کیا ہے. دیٹ از وائی دے آر کانشیسلی پرپسو. فارمل اسٹرکچر. Always, whenever you have to achieve a goal, you go for a formal structure. It may not be written anywhere, not necessarily, but it becomes formal because of the formality of the functions you have to do. Elusive. We'll talk about the elusiveness as well and corporate status. So let's start with the memberships. Whenever you start doing something, you intend to start something, آپ سب سے پہلے لائک مائنڈیڈ لوگ اکٹھے کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لائک مائنڈیڈ سے مراد یہ ہے, اف یو ہیو تھاٹ آف اے پروجیکٹ, یو ول ٹرائی ٹو انکلوڈ سچ پیپل ان دیٹ پروجیکٹ وچ ہیو دی ایکسپرٹیز, ایکومن, کیپبلٹیز آر دی کیپیسٹی ٹو ورک فار دیٹ پرٹیکولر پرپز. It comprises a group of people. Yes, it comprises a group of persons. Membership may be voluntary or involuntary. At times, آپ رضاکارانہ طور پر اس میں شامل ہو جاتے ہیں. اگر کامن گڈ کا کام ہے, جیسے میں نے آپ کو ایک لیکچر میں مثال دی تھی, اگر آپ کو یاد ہو کہ اگر آپ ایک کام کرنا شروع کرتے ہیں جو کہ ایک کامن گڈ کا کام ہے اور کسی ایک کمیونٹی میں کرنا شروع کرتے ہیں تو کمیونٹی کے لوگ بھی آپ کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں. اسی طرح وہ انوالنٹیرلی آپ کے ساتھ شامل ہوئے, جبکہ وہ آپ کے ساتھ والنٹریلی شامل ہوئے, رضاکارانہ طور پر شامل ہوئے. انہوں نے اس سے کیا گین کرنا تھا؟ کچھ بھی ٹینجیبل تو انہوں نے گین نہیں کرنا تھا نا. پیسوں کا تو انہیں کوئی لالچ نہیں تھا کہ اس طرح ہمیں پیسے ملیں گے. ہم تو صرف یہ تھا کہ ہماری کمیونٹی جو ہے یہ صاف ستھری ہو جائے گی, ہماری رہنے کی جگہ اچھی ہو جائے گی. یا پھر انوالنٹریلی آپ کو بعض اوقات لوگوں کو انوالنٹریلی بھی اس میں شامل کرنا پڑتا ہے. Belongingness is an important criteria, so membership as such is an important feature of an organization. سب سے پہلی بات ہی ممبرشپ سے شروع ہوتی ہے. آپ ریکروٹمنٹ اینڈ سلیکشن پروسیس دیکھ لیں. What is that? Becoming a member of a particular organization to achieve a particular purpose. Consciously purposive. They seem to be consciously purposive. اس لیے کہ ان کا پرپز ایک ہے تو ظاہر ہے وہ کانشیسلی پرپزیو ہوں گے. انہیں پتا ہے کہ یہ کام, یہ پروجیکٹ جو کیا جا رہا ہے, سپوز ویلفیئر سوسائٹی کی ہی بات کر لیتے ہیں. ویلفیئر سوسائٹی میں آپ کہتے ہیں یار اس ویلفیئر سوسائٹی کی ایک ویب سائٹ بھی ہونی چاہیے, اور اس ویب سائٹ کو اس کے اوپر ایک سروسز کا کالم بھی ہونا چاہیے. اس سروسز کا جو ٹیگ ہے, اس سروسز کے انڈر آپ وہ جو بٹن ہے اس کے انڈر آپ اگر کوئی بندہ اس فوری طور پر کہتا ہے جی مجھے فلاں سروسز چاہیے, تو اگر کوئی بیٹھا مین کر رہا ہوگا اس کو فوراً پتہ چل جائے گا کہ آپ کو فلاں گھر میں سے الیکٹریشین بھیجنا ہے, یا انہیں کارپینٹر کی ضرورت ہے, یا سویپر کی ضرورت ہے, اینڈ سو آن. تو یہ کانشیسلی پرپسو ہے. دے ڈو سم تھنگ پازیٹو فار دیئر ممبرس. اٹ از اے پرپسو کریشن. آپ نے کسی ایک اسپیسیفک آبجیکٹو کے لیے یا اکمولیشن آف آبجیکٹوس کے لیے آپ نے ان سب کو اکٹھا کیا ہے, اس لیے آپ نے پرپز پر اس کو کریٹ کیا ہے. آل آرگنائزیشنز ہیو سم آبجیکٹوز آر سیٹ آف آبجیکٹوز. ایسا ہو نہیں سکتا کوئی بھی آرگنائزیشن کسی بھی جگہ پر. فیملی ہیز اے پرپز اینڈ ہیز اے سیٹ آف پرپسز. کمیونٹی, اگین آپ جسے کمیونٹی میں رہ رہے ہیں, سیٹ آف پرپسز. جس ملک میں آپ رہ رہے ہیں اٹ ہیز اے سیٹ آف پرپسز. وائی وی ٹیک پرائڈ ونس وی آر آؤٹ آف پاکستان and we talk to somebody about Pakistan, we are
thinking about Pakistan, we are communicating about Pakistan in a very loving way, and we are always on the side of Pakistan. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم ایک بگر پرپز کے لیے ایک پرٹیکولر ملک میں اکٹھے ہیں. اٹ ہیز اے فارمل اسٹرکچر. جب بھی آرگنائزیشن کی بات ہوگی اس کا مطلب یہ ہے کہ اٹ شوڈ ہیو اے اسٹرکچر وچ از فارمل. اٹ ریفرز ٹو دی فنکشن ان این آرگنائزیشن. ہے نا؟ وہی فنکشن جو آرگنائزیشن کے اندر ہیں انہی کا ہے نا. ہم ایسے تو کوئی فنکشنز کی بات نہیں کر رہے جو کسی اور آرگنائزیشن کے ہیں یا کسی اور کمیونٹی کے ہیں یا کسی اور ملک کے ہیں. جس پرٹیکولر پرپز کے لیے ہم اکٹھے ہوئے ہیں اس آرگنائزیشن کا جو پرپز ہے، مین پرپز ہے، وہ ایک ہی ہے یا اس کے سب سیٹس ہیں. سو یہ ریفر جب بھی ہم کرتے ہیں آرگنائزیشن کو، اور آپ خود بھی دیکھ لیں جب آپ کسی آرگنائزیشن کے بارے میں سوچتے ہیں، نام سوچتے ہیں، مثلا انٹیل، آپ کو فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ انٹیل جو ہے یہ کسی ایک پرپز کے لیے بنی ہوئی ہے. اس میں سیمی کنڈکٹر چپس بنتی ہیں جو کہ کمپیوٹرز کا حصہ بنتی ہیں، تو ہمیں فوراً اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کس لیے ہے. ہم جب موبلنگ کی بات کرتے ہیں یا یو فون کی بات کرتے ہیں یا ٹیلینور کی بات کرتے ہیں یا وارد کی بات کرتے ہیں تو ہمیں فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ دے آر سروس پرووائڈرز ان دی ٹیلی کام انڈسٹری. الوسو کا جو میں نے یہاں پر لیا گیا ہے وہ ہے آئیڈیالوجی. کہ جب بھی ایک آرگنائزیشن بنائی جاتی ہے اٹ از فارمڈ under some kind of an idea or an ideology. That ideology affects their life and structure. Once you become the part of a particular group or a particular organization which is working for a specific objective, جو وہ overall ideology ہے وہ کیا کرتی ہے، وہ آپ کو افیکٹ کرنا شروع کر دیتی ہے. اس کا مطلب ہے آپ کو باقی جو آرگنائزیشنز ہیں ان سے الوسو کر دیتی ہے، ان سے سیپریٹ کر دیتی ہے. آپ اپنی ایک آئیڈیالوجی پہ کام کر رہے ہو یا اپنے ایک پرپز پہ، آبجیکٹو پہ یا گول پہ کام کر رہے ہو. پولیٹیکل اینڈ ریلیجیس آرگنائزیشنز فال ان دس کیٹیگری. اب دیکھ لیجیے پولیٹیکل آرگنائزیشنز، جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ ہر ایک اپنے ایجنڈا پہ کام کر رہے ہوتے ہیں اور لوگ اس ایجنڈا کو پھر فالو کر رہے ہوتے ہیں. اینڈ دیٹ از وائی دے بیکم the part of that particular party, and same is the case with the religious organizations. ہم کسی نہ کسی سیکٹ سے چونکہ اپنے آپ کو ریلیٹ کر لیتے ہیں، ہمیں کسی بھی وجہ سے وہ باتیں جو اس پرٹیکولر سیکٹ میں ہو رہی ہیں وہ چونکہ ہمیں اٹریکٹ کرتی ہیں، الٹیمیٹلی ہم اس کا پارٹ بن جاتے ہیں. اور جب ہم اس کا پارٹ بن جاتے ہیں تو پھر ہم اس کے بہاف پہ، حالانکہ ہماری آرگنائزیشن نے شاید ہمیں کبھی بھی نہ کہا ہو کہ ہمارے بہاف پہ تم جا کے فلاں بندے سے ڈسکشن کرو، اس کے باوجود ہم اپنی آرگنائزیشن کے حق میں بیٹھے ڈسکشنز کر رہے ہوتے ہیں. But administrative and economic organizations such as public bureaucracies and business organizations are ideologically neutral as far as their internal affairs are concerned. Organizations جب آپ بنا لیتے ہیں تو اس آرگنائزیشن میں کبھی آپ اس کو کسی بھی طریقے سے کسی ایک فریق کی طرف ٹلٹ نہیں کر دیتے. دو 100% نیوٹرل نہیں ہو سکتے، حالات کبھی بھی 100% نیوٹرل نہیں ہو سکتے، بٹ یو جسٹ ٹینڈ ٹو بی نیوٹرل کیونکہ دس از املگمیشن آف پیپل. اور اس میں کوئی نہ کوئی گروپ ایک ایسا ہوگا جو کسی نہ کسی حوالے سے زیادہ اسٹرانگ ہوگا، اس کا اسٹرینگل ہولڈ ہوگا. اور جب اس کا اسٹرینگل ہولڈ ہوگا یا وہ اسٹرانگ ہوگا تو وہ بہت ساری آپ کی جو اسٹریٹجیز ہیں، بہت ساری آپ کی جو پالیسیز ہیں، بہت سارے جو آپ کے رولز اور ریگولیشنز ہیں ان کو منوور کر لے گا، ان کو ایکسپلائٹ کرنا شروع کر دے گا. سو الٹیمیٹلی یہ ٹینڈ ٹو نیوٹرل تو ٹھیک ہے کہ آرگنائزیشنز ٹینڈ ٹو بی نیوٹرل، بٹ موسٹ آف دا ٹائم دس از unable to create an environment of total neutrality. However, all organizations' life implies some reasonable value systems. Whenever we work in an organization, we develop values. مثلاً ایک آرگنائزیشن کے اندر اگر آپ جاتے ہیں اور آپ کو کبھی یہ چیز کنوے بھی نہیں کی گئی، آپ پہلے دن وہاں پر گئے
اور آپ کا انٹرویو ہوا. انٹرویو ہونے کے بعد جب آپ نے اس کو جوائن کیا تو آپ نے آٹومیٹکلی نیک ٹائی لگانا شروع کر دی. وائی؟ بیکاز دیٹ از ون آسپیکٹ آف the organization, or one particular value of the organization, that all the executives who come in that organization, male executives, they support a necktie. So that is why you start supporting a necktie. حالانکہ آپ کو کبھی بھی نہیں کہا گیا. Corporate status. The last ultimate and final feature of an organization may be described as its corporate culture. Organizations always have legal status and they are legally established. پتہ ہے نا آپ کو کہ جب بھی کوئی آرگنائزیشن آپ نے اسٹیبلش کرنی ہوتی ہے آپ کو اس کو رجسٹر کروانا پڑتا ہے رجسٹریشن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ, پھر آپ کو SCCP کی ممبرشپ لینا پڑتی ہے, پھر آپ کو ہر دفعہ جب بھی آپ نے اسٹیپولیٹڈ ٹائم میں میٹنگ کرنی ہے, پھر اس میٹنگ کے منٹس بنانے ہیں, ان کو ریکارڈ کرنا ہے, پھر آپ نے ہر سال اپنی آرگنائزیشن کا آڈٹ کروانا ہے, پھر اس آڈٹ کو آپ نے کسی ایک پرٹیکولر باڈی کو بھیجنا ہے, پھر آپ نے ٹیکسز جمع کرانے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ ایک لیگل اینٹی کے طور پر کر رہے ہوتے ہیں. دیٹ از وائی اٹ از کالڈ اے کارپوریٹ اسٹیٹس آف این آرگنائزیشن. Thus they can be treated as legal and social bodies or entities. Nature of the organization. Now, organization as machine ہے نا. اگر ہم 1900s میں چلے جائیں یا 1887 میں چلے جائیں اور اگر ہم ٹیلر کو سوچنا شروع کر دیں اور اس کی سائنٹیفک مینجمنٹ کو سوچنا شروع کر دیں تو بائی آل مینس آرگنائزیشن ایک مشین ہے. اور اگر ہم اس کو نہ بھی سوچیں, آج کل کے حالات میں بھی دیکھیں تو اٹس اے مشین. جب تک اس کی آئلنگ نہیں ہوگی, جب تک اس کی ٹیوننگ نہیں ہوتی رہے گی, جب تک اس میں آپ پیٹرول نہیں ڈالتے رہیں گے, جب تک آپ اس کے جو پارٹس خراب ہو گئے ہیں آپ ان کو چینج نہیں کرتے رہیں گے, آرگنائزیشن آگے نہیں چلے گی نا. تو ہیومن بینگس دے پلے اے رول آف پیٹرول, oil and parts of the organization. Organization as structure. Structure پہ ہم کافی بات کر چکے ہیں کہ آرگنائزیشن از اے اسٹرکچر, اس لیے کہ اس اسٹرکچر کے اندر بے تحاشا چیزیں کام کر رہی ہیں. پروسیس ظاہر ہے آرگنائزیشن از اے پروسیس. آپ نے بہت سارے کام اسٹینڈ الون آپ کام کر رہے ہیں, ایک ڈپارٹمنٹ علیحدہ کام کر رہا ہے, دوسرا ڈپارٹمنٹ علیحدہ کام کر رہا ہے, تیسرا ڈپارٹمنٹ علیحدہ کام کر رہا ہے, اینڈ سو آن. وہ سارے ڈپارٹمنٹ علیحدہ علیحدہ کام کر رہے ہیں کسی ایک پروسیس پر. ایون جب پروڈکٹ بنتی ہے اس پروڈکٹ کے ڈفرنٹ پروسیسز ہوتے ہیں. ایک ہی پروسیس میں تو بعض کا پروڈکٹ نہیں بن جاتی, اور وہ ایک مشین پر پہلے ہوتا ہے, پھر دوسری پر, پھر تیسری پر, پھر چوتھی پر. اور جب یہ ایک پروسیس میں آئیں گے تو اسی طرح آرگنائزیشن بھی ایک پروسیس کا نام ہے, اور اسی پروسیس کے مطابق چیزیں جو ہیں وہ چلتی رہتی ہیں. آرگنائزیشن ایز اے نیڈ اینڈ ریسپانس. آرگنائزیشن کے اندر نیڈز ڈیولپ ہوتی ہیں, ان نیڈز کو رسپونڈ کیا جاتا ہے, اور رسپونڈ کرنے کے بعد ان نیڈز کو فلفل کیا جاتا ہے. چاہے وہ ہیومن نیڈز ہیں, چاہے وہ اسٹرکچر کی نیڈز ہیں, چاہے وہ فائنینشیل نیڈز ہیں, چاہے وہ اسپیس کی نیڈز ہیں. یہ ساری نیڈز جو ہیں جب تک فلفل نہیں ہوں گی آپ گیپس تلاش کرتے رہتے ہیں. وہ گیپس کیا ہیں؟ بیسیکلی دے آر نیڈز. پھر آپ ان کو فلفل کرتے ہیں ایز اے ریسپانس. جب وہ فلفل ہو جاتی ہیں آپ کی آرگنائزیشن ایک پراپر طریقے سے چلتی رہتی ہے. لیکن جب نیڈز کو فلفل نہ کیا جائے, مثلاً آپ نے 4 انوائرمنٹس, آپ کو یاد ہوگا ہم نے ایک لیکچر میں ڈسکس کیے تھے, وہ جو 4 انوائرمنٹس ہیں ان میں سے سپوز ہم صرف اس وقت ایک ٹیکنالوجیکل انوائرمنٹ کی مثال لے لیتے ہیں. ٹیکنالوجیکل انوائرمنٹ میں اگر ٹیکنالوجی چینج ہو رہی ہے اور آپ ٹیکنالوجی چینج نہیں کرتے, آپ اس کو ریسپونڈ نہیں کرتے, یور آرگنائزیشن از ڈومڈ. ایسا ہی ہے نا. اسی طرح اگر آپ ایک کامن گڈ کا کام کر رہے ہیں لیکن جو نیڈ ہے اس پرٹیکولر علاقے کی آپ اس کو فلفل کرنے میں ناکام رہے ہیں, آپ اس کو ریسپونڈ کرنے میں ناکام رہے ہیں, تو آپ پراپرلی کام نہیں کر سکیں گے. دیٹ از وائی دی آرگنائزیشن ورکس ایز اے نیڈ اینڈ ریسپانس ٹول.
آرگنائزیشن ایز اے سوسائٹی اتنے سارے لوگ کام کر رہے ہیں, ڈفرنٹ بیک گراؤنڈ سے کام کر رہے ہیں, ڈفرنٹ ایتھنک گروپ سے کام کر رہے ہیں, ڈفرنٹ ریلیجس گروپ کے لوگ کام کر رہے ہیں, ڈفرنٹ نیشنلٹیز کے لوگ کام کر رہے ہیں, اتنی زیادہ ڈائیورسٹی ہے اس کے اندر. سو دے آر ورکنگ ایز اے سوسائٹی. وہ ساری کی ساری نیڈز جو ایک آؤٹ سائڈ سوسائٹی کی ہیں وہی ایک انسائڈ سوسائٹی کی بھی ہیں. آرگنائزیشن کے اندر بھی وہی نیڈز ہیں. مجھے بھوک بھی لگتی ہے, ہم نے لوگوں سے انٹریکشن بھی کرنی ہے, میں نے چھٹی بھی کرنی ہے, میں نے بیمار بھی ہونا ہے تو ظاہر ہے مجھے اس کے لیے بھی چھٹی چاہیے, مجھے پیسے بھی چاہیے. یہ ساری چیزیں سوسائٹی میں آپ کو چاہیے. سو دی آرگنائزیشن کین بی ٹیکن ایز اے سوسائٹی. ان آرگنائزیشن ایز اے سسٹم کے اوپر ہم کافی بات کر چکے ہیں کہ واٹ از اے سسٹم اینڈ وائی این آرگنائزیشن از ٹیکن ایز اے سسٹم. Now let's talk about the principles of the organization. How on certain principles the organizations are formed, are made, are based. Principles are the basic doctrines of the organization. ہے نا, themes ہیں ان کی. Every organization needs to be based on certain principles. آپ کسی نہ کسی پرنسپل کے اوپر ایک آرگنائزیشن ڈیولپ کرتے ہیں. سب سے پہلی چیز تو نیڈ ہے. وہ نیڈ ہی آپ کا پرنسپل بن جاتی ہے. اب پھر اس نیڈ کو فلفل کرنے کے لیے آپ سب سیٹ آف پرنسپل جو ہے وہ آپ بناتے چلے جاتے ہیں, فارم کرتے چلے جاتے ہیں. Many dismiss these principles as myths or sayings or proverbs or precepts. بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی یہ ساری myths ہیں, یہ پرانی myths ہیں, یا یہ sayings ہیں, یا یہ محاورے بنے ہوئے ہیں جی اس لیے یہ محاورے چلتے جا رہے ہیں. یہ لوگوں کی اپنی پرسپشنس ہیں رولز کے بارے میں یا ریگولیشنز کے بارے میں, ساری ان کی اپنی پرسپشنس ہیں. بٹ واٹ میں کم ہے تو ایسا ہی کہ آرگنائزیشنز جو ہیں دے آر بیسڈ آن سرٹن پرنسپلز. ایسا ہو نہیں سکتا. ہاں ہم ان کو فارملائز نہ کریں, ہم ان کو لکھیں نہ کسی جگہ پر, اس کے باوجود کسی نہ کسی حوالے سے they have their principles. آپ دیکھیے ہم انڈیویجولس کے طور پر بھی اپنے پرنسپلز رکھتے ہیں, ہم فیملی کے طور پر بھی ہمارے پرنسپلز ہوتے ہیں, کمیونٹی کے طور پر بھی ہمارے پرنسپلز ہوتے ہیں, آرگنائزیشن کے اندر بھی we advertise our principles or we at least reflect our principles. At times what we do is the reflection of our principles. If I say کہ میں ہمیشہ وقت پر آتا ہوں اور میں واقعی وقت پر آتا ہوں, اس کو کہتے ہیں واکنگ دی ٹاک. واٹ ایور آئی سے آئی ڈو اٹ, تو دیٹ بیکمز مائی پرنسپل. ایک بندہ اگر کہتا ہے میں رشوت نہیں لیتا, کچھ بھی ہو جائے میں رشوت نہیں لوں گا, دیٹ از ون آف ہز پرنسپلز. دین وچ پرنسپلز ٹو فالو. وہ لوگ جو کہتے ہیں پرنسپلز یہ ساری myths ہیں, proverbs ہیں, precepts ہیں, کیا ان کی بات مان لی جائے؟ یا جو کہتے ہیں کہ جی پرنسپلز کا ہونا بہت ضروری ہے ان کی بات مان لی جائے؟ یا پھر کیا کیا جائے, کون سے پرنسپلز کو مانا جائے اور کون سے پرنسپلز کو نہ مانا جائے؟ چونکہ اس ساری کی ساری باتیں کامن گڈ سے تعلق رکھتی ہیں, کامن گڈ کے ساتھ ساتھ انڈیویجولز اس کے اندر انوالوڈ ہیں, اس لیے کنٹروورسی کا ہونا ایک بہت ہی لازمی کمپوننٹ ہے اس چیز کا. اس لیے یہ کنٹروورسیز چلتی رہیں گی, لیکن ان کنٹروورسیز سے ہمیں بہت کچھ خود ایوالو کرنا ہے. بہت ساری جگہوں پر جب ہم کام کر رہے ہوں گے تو وہاں پر ہمیں خود سوچنا ہے کہ ہم نے کوئی پرنسپلز ایوالو کرنے ہیں یا بغیر پرنسپلز کے ہی اپنی زندگی گزار دینی ہے. No principles are accurate, definite and precise. I may have certain principles which may work in a particular environment, in a particular culture, but as soon as I'm out of that culture and land in some other culture, the principles tend to change. آپ کو یاد ہوگا ایک proverb ہے, do in Rome as the Romans do. اب ہوا کیا, میرے اپنے کچھ پرنسپلس تھے, بٹ once I became the part of another society or another organization, I started changing my principles as well, because my organization had different principles. Many regards these principles as necessary to the achievement of the goals of public administration. I am one of them.
میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ پرنسپلز ہونے چاہیے. آپ بھی اس کے اوپر سوچیں کہ پرنسپلز کیوں ہونے چاہیے. بغیر پرنسپل کے کیا ہوگا؟ میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ جب ہم پرنسپلز بناتے ہیں تو ہم اس کے تھرو ایک لائن آف ایکشن بھی بنا لیتے ہیں. اس سے آٹومیٹکلی آپ کی جیلنگ آسان ہو جاتی ہے, گروپ بنانا آسان ہو جاتا ہے. لائک مائنڈیڈ لوگ زیادہ گروپ بناتے ہیں نا. وہ کیوں بناتے ہیں؟ وہ اسی لیے بناتے ہیں کہ دے ہیو سرٹن پرنسپلز کامن ود ون انادر. Now what are these goals? Public welfare, social security, full employment, etc. etc. ہے نا ایسا؟ یہ سارے وہ پرنسپلس ہیں. یہ مین پرنسپل ہے. I am working for, say, I say that I am working for the betterment of the community, and I'll keep working for the betterment of the community. That becomes one of my principles. Again, let me quote نیلسن مینڈیلا. کہ نیلسن مینڈیلا نے کیا کیا؟ اس نے بھی ساری زندگی اپنے کچھ پرنسپلز بنا لیے. اس نے کہا میں نے لوگوں کے لیے کام کرنا ہے, اور میں نے یہ جو اپارتھائڈ ہے, یہ جو کالے لوگوں پر ظلم ہو رہے ہیں, میں نے اس کے لیے اسٹرگل کرنی ہے. اینڈ ہی kept on working on that principle for his whole life. The end of public administration is maximum common good. ہمارا اینڈ ریزلٹ یہی ہے نا. ہم چاہتے کیا ہیں؟ ہم پبلک ایڈمنسٹریشن کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ تاکہ اس سے کمیونٹی کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو. اس سے لوگوں کے جنرلی جو حالات ہیں وہ بہتر ہو جائیں, ان کے ارد گرد کا ماحول بہتر ہو جائے, اور ہم ان کو اتنا فیسیلیٹیٹ کر دیں کہ وہ اچھی زندگی گزار سکیں. میں اس کو ایک دفعہ پھر پڑھتا ہوں. دی اینڈ آف پبلک ایڈمنسٹریشن از میکسیمم کامن گڈ آر پبلک ویلفیئر ایٹ منیمم کاسٹ. اگین ایفیشنسی, افیکٹونیس اینڈ اکنامکس, آر اکانومی. یہ تینوں چیزیں پھر ہمارے سامنے آ جاتی ہیں کہ ہمیں منیمم کاسٹ پر یہ کام کرنا ہے تاکہ ہم اس سے زیادہ ڈیویڈنڈس لے سکیں, اور وہ کاسٹ جو ہم اس ایک پرٹیکولر پروجیکٹ سے بچائیں گے وہ ہم شفٹ کر سکتے ہیں ٹو اندر پروجیکٹ of the common good. The principles of public administration are not like the laws of physical science. وہ ایسا نہیں ہے کہ یہ جس طرح 2+2 ہے that has to be equal to 4. لیکن جب ہم سوشل سائنسز کی بات کرتے ہیں, جب ہم سوشل سائنسز کے اندر پرنسپلس کی بات کرتے ہیں, یا ہم آرگنائزیشن کے اندر پرنسپلس کی بات کرتے ہیں, تو they should be flexible. یہ فزیکل سائنسز کی طرح انفلیکسیبل یا انویریبل نہیں ہونے چاہیے. دے شوڈ بی ڈائنامک, کیپ آن چینجنگ, ویریبل, اور اس کے ساتھ ساتھ دے شوڈ بی فلیکسیبل. اگر فلیکسیبلٹی نہ ہو, آپ دیکھیے آج سے ہزاروں سال پہلے بھی 2+2 was equal to 4, آج بھی وہی ہے. آن دی ادر ہینڈ جتنی بھی ہیومن آسپیکٹ سے ریلیٹڈ چیزیں تھیں وہ چینج ہوتی چلی جا رہی ہیں, اور اس چینج ہونے کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ان میں فلیکسیبلٹی ہے, اور وہ ویریبل ہیں, ڈائنامک ہیں. چینج کے ساتھ ساتھ وہ چینج ہوتے چلے جاتے ہیں. نئی چینج آتی ہے, نیو ویو آف چینج کمز, اینڈ دیٹ ٹیکس along دی پیپل اینڈ دے اسٹارٹ چینجنگ themselves. Now talk about the hierarchy in an organization. Hierarchy is a principle which is quite fundamental to any organization. کوئی بھی کام کرنے کے لیے you need a hierarchy. اگر hierarchy نہ ہوگی تو کیا ہوگا؟ Who is accountable to whom? And who is monitoring whom? And ultimately کیا ہوگا؟ Chaos. آپ کو کوئی آرڈر دینے والا نہیں ہے, آپ کو کوئی ڈائریکٹ کرنے والا نہیں ہے. ہو سکتا ہے میں کوئی ایک کام اتنے اچھے سے نہ کرتا ہوں, لیکن میرا باس مجھے بتاتا ہے کہ اگر تم یہ کام اس طرح کرو گے تو تم بہت اچھا کر لو گے, اور میں وہ کام کرنا شروع کر دیتا ہوں. کیوں کرنا شروع کر دیتا ہوں؟ اس لیے کہ میرا باس ہے, اس نے مجھے کہا اور میں نے اس طریقے سے کام کرنا شروع کر دیا. لیکن اگر ہائرارکی ہی نہ ہو, میں اپنی مرضی سے اپنا کام کر رہا ہوں, دوسرا اپنی مرضی سے اپنا کام کر رہا ہے, تیسرا اپنی مرضی سے اپنا کام کر رہا ہے. ٹیم لیڈ, کرکٹ ٹیم کی مثال لے لیتے ہیں.
You need a leader. हायरार्की है ना, उसमें एक कैप्टन है, एक वाइस कैप्टन है, और फिर उसके बाद भी थोड़ी सी हायरार्की है. और वो हायरार्की क्या है? These are the batsmen, these are the bowlers, these are the all-rounders. Kind of a hierarchy. दो वो हॉरिजॉन्टल हायरार्की है, लेकिन आपकी टॉप पर एक हायरार्की मौजूद है. उससे ऊपर, कैप्टन से ऊपर कोच है, मैनेजर है, असिस्टेंट मैनेजर है, फिर मैनेजर है, फिर कोच है, फिर आपका पूरा बोर्ड है. So there is a hierarchy, and that hierarchy is inescapable. You have to have hierarchies in the organizations, whether they are formal organizations or informal organizations, whether they are group of people or proper teams. You have to have the hierarchy. Hierarchy is a principle which is quite fundamental to any organization. It has to be. Hierarchy means the rule or the control of the higher over the lower. एक आपका बॉस होगा, फिर उसके सबऑर्डिनेट्स होंगे. Subordinates will be accountable to the boss, and that boss will be accountable to somebody else who is his boss. So ये सिलसिला इस तरह चलता रहेगा. It also means graded organizations. ग्रेड हो गया ना, लेवल्स आ गए, तो ऑर्गेनाइजेशन ऑटोमेटिकली उन लेवल्स में बढ़ती चली गई. In an organization, there are people who occupy different positions and have been given power and authority. Everybody has a power. Everybody has an authority. But it depends at what post and at what level he is working. If he is working as a worker, he still have an authority. क्या अथॉरिटी है उसके पास? वो जाएगा, वो उसको जो मशीन है उसको ऑन करेगा, उस पे काम करेगा, ये उसकी अथॉरिटी है, ये उसकी डोमेन है, वो उस मशीन के ऊपर काम कर रहा है. एक ड्राइवर है, वो गाड़ी चला रहा है, तो उसकी कुछ ना कुछ अथॉरिटी, वो आपको सबको स्टीयर कर रहा है ना. गाड़ी वो चला रहा है, आप पीछे बैठे हुए हैं, आप उसके रहमो करम पर हैं ना, तो जाहिर है किसी ना किसी हवाले से ये चीज भी उसमें आ जाती है. In an organization, all are not equal. Yes, बिल्कुल ठीक. एक ऑर्गेनाइजेशन में सारे इक्वल हो भी नहीं सकते. इवन वो लोग जो एक हॉरिजॉन्टल लेवल पर काम कर रहे होते हैं, उसमें से भी किसी की न्यूसेंस वैल्यू ज्यादा होती है, किसी की न्यूसेंस वैल्यू कम होती है. एक प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन की एग्जांपल ले लेते हैं. प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन में जो प्रोडक्शन इंजीनियर होगा, जो डायरेक्टली प्रोडक्शन के साथ रिलेटेड है, he'll be given more weightage and value than a person who is working as an auxiliary officer, who is working as a helper. Both are in grade, maybe in the same grade, but again, the value of the person who is directly involved in production will be more for the organization than a person who is indirectly involved in the operations. On the other hand are those who give orders, and commands on the other are those who are expected to obey commands issued to them. बाज लोग कमांड देने वालों में से होते हैं, बाज लोग कमांड लेने वालों में से होते हैं, और ये हायरार्की इस तरह चलती रहती है किसी भी गवर्नमेंट स्ट्रक्चर को. और हम गवर्नमेंट स्ट्रक्चर को भी एज एन इशू डिस्कस करेंगे. जब हम इश्यूज को डिस्कस करना शुरू करेंगे स्ट्रेट अवे, तो हो सकता है सबसे पहले हम गवर्नमेंट स्ट्रक्चर को ही डिस्कस करना शुरू कर दें, और उसमें हम बताएंगे कि ये जो ऑर्डर्स देते हैं, और फिर आगे से कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ऑर्डर दिया जाता है, फिर वो किसी और को ऑर्डर देते हैं, फिर वो किसी और को ऑर्डर देते हैं, और इस तरह ये इंप्लीमेंटेशन का प्रोसेस जो है, इट कीप्स ऑन मूविंग. Thus whole system is based on the principle of high and low, the officer and the subordinate. The rule through proper channel occupies upper place in hierarchy. Through proper channel, आपको पता है through proper channel क्या होता है? जब भी आपने, सपोज आप किसी गवर्नमेंट मशीनरी में काम कर रहे हैं और आप एक सेक्शन ऑफिसर के तौर पर काम कर रहे हैं, और आपने एक कोई भी प्रोजेक्ट बनाया है, वो प्रोजेक्ट अगर आपने बनाया है, या आपने कोई रिपोर्ट लिखी है, या आपने कोई ऑब्जर्वेशंस लिखी हैं, या आपने कोई कमेंट्स लिखे हैं किसी एक पर्टिकुलर फाइल के ऊपर, वो फाइल जो है वो डायरेक्टली आप सेक्रेटरी को नहीं भेज सकते. दैट शुड गो थ्रू प्रॉपर चैनल. दैट इज, पहले वो डिप्टी सेक्रेटरी के पास जाएगी, डिप्टी सेक्रेटरी के बाद वो ज्वाइंट सेक्रेटरी के पास जाएगी, ज्वाइंट सेक्रेटरी के पास एडिशनल सेक्रेटरी के पास जाएगी, और फिर एडिशनल सेक्रेटरी से वो
سیکٹری کے پاس جائے گی, اور پھر ہو سکتا ہے وہ سیکٹری سے آگے بھی جانی ہو, وہ فائل اتنی امپورٹنٹ نیچر کی ہو کہ وہ سیکٹری کے بعد وہ کیبنٹ ڈویژن میں جائے گی, کیبنٹ ڈویژن کے بعد وہ پرائم منسٹر کے پاس جائے گی, اور اگر اس میں فائنینشیل میٹرز ہیں تو ہو سکتا ہے وہ دوسری طرف چلی جائے, تو پلاننگ کمیشن میں چلی جائے, اور پلاننگ کمیشن کے بعد وہ پرائم منسٹر کے پاس چلی جائے. سو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ تھرو پراپر چینل کا حصہ ہیں, لیکن ڈائریکٹلی یہ چیزیں یوزلی نہیں ہوتی, اور جب آپ ڈائریکٹلی یہ کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں اٹ کریٹس اے کائنڈ آف اے کیوس. In every large scale organization there are few who command and there are others who are commanded. Thus it creates the superior and the subordinate relationship. That is very, very obvious. In hierarchy, the authority, the command and the control flows from the top to the bottom, slowly, gradually or step by step. آپ نے پہلے, میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا, جس طرح نیچے سے اوپر تھرو پراپر چینل ہے, اسی طرح اوپر سے نیچے بھی تھرو پراپر چینل ہے. آپ نے جب آرڈرز دینے ہیں, سیکٹری نے ایڈیشنل سیکٹری کو لکھ کے بھیج دیا فائل کے اوپر کہ یہ کام ہو جانا چاہیے, ایڈیشنل سیکٹری نے پھر اس کے بعد جوائنٹ سیکٹری کو, جوائنٹ سیکٹری نے ڈپٹی سیکٹری, پھر سیکشن آفیسر اینڈ سو آن. جہاں جہاں آپ کو ضرورت ہے, جہاں جہاں اس کو بھیجنا ہے, وہ ایک پراپر ہائرارکی کے ساتھ آئے گی. دی اسٹرکچر آف این آرمی از دی بیسٹ ایگزامپل آف اے ہائرارکی, ہے نا, کہ جب کسی بھی جگہ پر آپ کمانڈر ہیں تو پھر آپ کمانڈ کر رہے ہیں, یو آر ٹیکنگ ڈیسیژنز, بٹ if somebody else is on the helm of the affairs, you have to refer the matter to that particular gentleman who is up in the hierarchy. All large scale organizations follow the same pattern. Hierarchy is a universal phenomenon. دنیا میں اگر ہائرارکی نہ ہوتی, دنیا کے کام کبھی بھی نہ چلتے. کوئی امپلیمنٹر ہے, کوئی فارمولیٹر ہے, کوئی تھنکر ہے نا, اور اسی طرح کام چلتے ہیں. اگر سارے کے سارے جو ہیں وہ امپلیمنٹر ہوں تو فارمولیٹ کون کرے گا؟ اگر سارے کے سارے فارمولیٹ کرنا شروع کر دیں تو امپلیمنٹ کون کرے گا؟ اور اگر سارے کے سارے امپلیمنٹرز ہو جائیں یا فارمولیٹرز ہو جائیں تو ایویلویٹرز کہاں گئے؟ ایویلویٹ کون کرے گا کہ یہ کام جو ہوا ہے, یہ پروسیس جو ہم نے کیا ہے, یہ پروسیس ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ تو اس لیے ہائرارکی کا ہونا بہت ضروری ہے. دنیا میں ہر جگہ پر ہائرارکی موجود ہے, اینڈ یو کین ایکسپیرینس اٹ یور سیلف. دی لائنز آف اتھارٹی اینڈ ریسپانسبلٹی فلو along دی پاتھ آف ہائرارکی. ایوری آرگنائزیشن لکس لائک اے ٹرائنگل ان اسٹرکچر, ہے نا, کہ اسی طرح ہی ہے. ہائرارکی میں کیا ہوتا ہے, نیچے بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں, پھر اس کے بعد یہ پیرامڈ بنتا چلا جاتا ہے, اس کے اوپر تھوڑے کم لوگ ہوں گے, سے ورکرز. یہ پروڈکشن آرگنائزیشن میں ورکرز بے تحاشا ہوں گے, ورکرز کے اوپر سپروائزر ورکر سے کم ہوں گے, سپروائزر کے اوپر اسسٹنٹ مینیجر اور کم ہو جائیں گے, اسسٹنٹ مینیجر کے اوپر مینیجرز اور کم ہو جائیں گے, مینیجر کے اوپر جنرل مینیجر, ہو سکتا ہے ایک ہی جنرل مینیجر ہو یا دو جنرل مینیجرز ہوں, دو جنرل مینیجرز کے اوپر مینیجنگ ڈائریکٹر وہ ایک ہی ہوگا. تو آپ کا پیرامڈ بن گیا نا. یہ اسی طرح ہی ہے, جو آرگنائزیشنز ہیں ساری کی ساری دے ورک ان پیرامڈ اسٹرکچر. A pyramidal structure is sharp at the top and broad at the bottom, جو کہ پہلے بھی آپ سے بات ہوئی. Every organization is like a ladder. پیرامڈ تو ہے ہی, لیکن لیڈر بھی تو ہے نا. آپ نے کسی آرگنائزیشن کو جوائن کیا, آپ نے ماسٹرز کر لیا, ماسٹرز کرنے کے بعد آپ نے اگر ایک آرگنائزیشن کو جوائن کرنا ہے تو ظاہر ہے آپ ایک نچلے لیول پر جوائن کریں گے. اس سے آپ کسی جگہ پر اسسٹنٹ مینیجر آپ کو لے لیا جاتا ہے تو پہلے آپ اسسٹنٹ مینیجر کے طور پر کام کریں گے. دین اف یو آر ورکنگ پراپرلی اینڈ ان اے گڈ وے یو ول موو اپ دی لیڈر. بٹ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اسسٹنٹ مینیجر سے آپ کو ڈائریکٹلی مینیجنگ ڈائریکٹر بنا دیا جائے. اسسٹنٹ مینیجر سے یو ول بیکم مینیجر, مینیجر سے جنرل مینیجر, جنرل مینیجر سے مینیجنگ ڈائریکٹر. اور اگر بیچ میں سے ایک سیڑھی غائب ہوگی تو کیا ہوگا؟ یو ول فال ڈاؤن.
हायरार्कीज के साथ यही होता है, ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर भी यही होता है कि किसी एक लेवल पर आपने फाल्टर किया, कोई काम आपसे गलत हो गया, यू रिमेन्ड ऑन दैट लेवल, और लोग आपके बाद में भी आए, पहले आप तक पहुंचे, आपके लेवल पर पहुंचे, आप गलतियां कर रहे थे, वो गलतियां नहीं कर रहे थे, वो आपसे ऊपर चले गए, एंड सो ऑन, और ये सिलसिला चलता रहता। A person desirous of going to the roof will have to climb all the steps of the ladder. If he misses any step in the middle, he is likely to fall down. And that is the rule of the bureaucracy as well. That is the rule of the hierarchy as well. Similarly, in the organizations, there are various levels. Hierarchy, in other words, is also called as a scalar process, which means a ladder with several steps. पहले आप एक स्केल करते हैं, फिर दूसरी स्केल करते हैं, दूसरा स्टेप स्केल करते हैं, फिर तीसरा स्टेप स्केल करते हैं, फिर चौथा करते हैं, फिर पांचवा करते हैं, एंड सो ऑन। आप स्केलर वे में या स्केलर प्रोसेस के तहत आप ऊपर जाते हैं। In organizations, everything must move through proper channel. We have already discussed. For example, the secretary of the department will have to deal with the joint secretary and so on. आपसे पहले बात कर चुके हैं कि डिप्टी सेक्रेटरी जो है वो फिर क्या करेगा, और उसके बाद क्या सूरत हाल होगी, लोग किस तरह ऑर्डर्स लेंगे और किस तरह ऑर्डर्स दिए जाएंगे। फंक्शंस ऑफ हायरार्की, इट इज अ चैनल ऑफ कमांड। सबसे टॉप से एक ऑर्डर आया, फिर दूसरे के पास, फिर तीसरे के पास, फिर चौथे के पास, फिर पांचवें के बाद, एंड सो ऑन। इट इज अ चैनल ऑफ कम्युनिकेशन डाउनवर्ड and upward along with information, advice, specific instructions and warnings etc. चाहे वो instructions हैं, चाहे वो कोई information है, चाहे वो कोई warning है, चाहे वो कोई censure है, वो सारे के सारे जो हैं वो किसी एक तरीके से आप तक पहुंचते हैं। और इसी तरह फीडबैक भी इसी तरह ही है। आपने अब किसी फाइल पर कोई फीडबैक लिखना है, तो जो फीडबैक आप लिखेंगे वो भी अब एक थ्रू प्रॉपर चैनल जाएगा, वो भी पहले एक के पास, फिर दूसरे के पास, फिर तीसरे के पास, और इसी तरह ये सिलसिला चलता रहेगा। इट इज द चैनल फॉर द डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, है ना, अथॉरिटी का चैनल। जाहिर है जिसके पास जितनी अथॉरिटी है वो उतना ऊपर बैठा है, और उसके नीचे उसी हिसाब से चैनल्स मौजूद हैं। इट इज द मीन्स ऑफ क्लैरिफाइंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड डिफाइनिंग रिलेशनशिप्स। आई टेल यू, and even otherwise as well. At times, if the situation demands the urgency, but you are stuck with the red tapeism, or you are stuck with the bureaucratic channels or the hierarchical channels of an organization, you may not be able to achieve what you want to. You may not be able to gap that problem. You may not be able to at the end of the day solve that problem, सिर्फ इसलिए कि you were not authorized. You started asking somebody else who was not there, and so you could not go up the ladder, and at the end of the day you were unable to solve a particular problem. It is a channel of internal control, very very important. इंटरनल कंट्रोल बहुत ज़रूरी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और जब तक वो इंटरनल कंट्रोल नहीं होगा, अब वो कुछ देर पहले भी बात हो रही थी कि ये कंट्रोल कैसे आएगा जब सारे के सारे एक ही लेवल पर काम कर रहे हों, हायरार्की ना हो, तो वो कंट्रोल कैसे आएगा। घर में आपके वालिद साहब कभी कभी आपको डांटते हैं ना, आप अगर गलती पर ना भी हो ना, बाज़ वक़्त आप चुप हो जाते हैं, इसलिए कि उनके पास एक अथॉरिटी है, और चूंकि वो उस अथॉरिटी को वील्ड कर रहे हैं, इसलिए हम उनके सामने चुप हो जाते हैं। इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी, लेकिन उसके साथ साथ आप जस्टिफाई भी करते हैं कि नहीं 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 ऐसी बात नहीं है, मैंने ये काम नहीं किया, एंड एट टाइम्स यू आर एबल टू जस्टिफाई। लेकिन अगर सारे के सारे एक ही लेवल पर होंगे तो आप जस्टिफाई क्यों करेंगे, आप कहेंगे अच्छा मैंने किया। लेकिन जब चेक्स एंड बैलेंसेस होंगे, मॉनिटरिंग होगी, और कोई एक ऐसा शख्स होगा जिसको आप अकाउंटेबल हों, तो फिर आप ऑटोमेटिकली अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे। इट इज द मीन्स ऑफ क्लैरिफाइंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड डिफाइनिंग रिलेशनशिप्स एज वेल।
تبھی مجھے پتا چلے گا نا ہی از مائی باس. میں ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر ہو گیا, جب میں کسی دوسرے ڈپارٹمنٹ میں پہنچا تو ناؤ آئی ہیو اے ڈفرنٹ باس, آئی ہیو ٹو ڈیل ود اے ڈفرنٹ کائنڈ آف اے باس اینڈ اے ڈفرنٹ کائنڈ آف اے ورک از ویل. تو اس کے لیے میں اپنے آپ کو پریپیئر کرنا شروع کر دوں گا, بٹ آئی نو دی ہائرارکی ہیز چینجڈ. Span of control. The second principle of the organization is the principle of span of control. اس کا مطلب ہے پہلا پرنسپل ہائرارکی کا پرنسپل ہے, پرنسپل آف ہائرارکی. دوسرا جو ہے دیٹ از پرنسپل آف آرگنائزیشن. اٹ ریفرز ٹو دی نمبر آف سبارڈینیٹس اے سپروائزر کین سپروائز افیکٹولی. ہمیشہ آرگنائزیشن کے اندر کسی نہ کسی رول کے تحت کوئی کام ہو رہا ہوتا ہے, اور اس رول میں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ یہ جو پوسٹ ہے اس پوسٹ کے نیچے کتنے لوگ کام کریں گے کہ یہ جو مینیجر ہے یہ آپٹیملی ان سب کو ہینڈل کر لے اور ان سب کے کام کو کوآرڈینیٹ کرنے کے قابل ہو. ایسا تو نہیں ہے کہ آپ نے ایک بندے کے نیچے اتنے بے تحاشا لوگ دے دیے کہ وہ کام کو پراپر طریقے سے کوآرڈینیٹ ہی نہ کر پائے. بائی اسپین آف کنٹرول وی مین دی نمبر آف سبارڈینیٹس این آفیسر کین افیکٹولی سپروائز. ایگزیکٹلی وہی بات جو میں آپ سے کہہ رہا تھا. دی اسپین آف کنٹرول از دی لمٹ آف اٹینشن. اسپین آف کنٹرول کا مطلب یہ ہے ایک ایریا ہے نا, اف یو آر کنفائنڈ ان اے روم تو آپ کا ایریا کتنا ہوا, آپ کی لمیٹیشن کیا ہے, آپ کی لمٹ کیا ہے. آپ اس کمرے سے باہر نہیں دیکھ سکتے, آپ اس کمرے کے اندر ہیں. دیٹ ول بیکم یور اسپین آف کنٹرول. اگر آپ کو ایک ڈپارٹمنٹ دے دیا گیا ہے, سپوز آپ اسسٹنٹ مینیجر کسی جگہ پر بھرتی ہو گئے اور آپ کو کہا گیا کہ یو ول اونلی بی لوکنگ آفٹر دی کسٹمرز ریلیشنز. اب کسٹمر ریلیشنز آپ کا اسپین آف کنٹرول ہے. آپ کو 3-4 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, 5 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ لوگوں کو ڈائریکٹلی بھی ڈیل کر رہے ہیں اور ٹیلی فون پر بھی ڈیل کر رہے ہیں. وہ سارے کے سارے کسٹمر ریلیشنز کا حصہ ہیں. آپ ان کے انچارج بنا دیے گئے ہیں تو آپ صرف اتنے ہی اسپین آف کنٹرول میں کام کریں گے جتنا کہ آپ کو دیا گیا ہے. The span of control is the limit of attention or the scope of attention which one superior officer can pay towards his subordinates. It is the optimum limit of attention. As human beings, we have our limitations. And those limitations are envisaged and comprehended by the people sitting on top of us. They know this person has this much capacity to hold a situation, or capabilities to hold these much operations. So they'll give you a control, a span of control, which is directly related to your capabilities and abilities of handling a particular situation. There is a great deal of disagreement among the writers on the administration about the exact limit of the span of control. This is not possible. This is humanly not possible. ایک لیڈر پوری قوم کو اپنے ساتھ لے کے چل رہا ہوتا ہے. اب آپ لیڈر کو کیسے ڈیفائن کریں گے کہ لیڈر کا اسپین آف کنٹرول کیا ہے نا مشکل کام. اور ایک ورکر ہو سکتا ہے اس کے اندر بہت سارے انگریڈینٹس ہوں لیکن اس کے باوجود وہ اکیلا کام کر رہا ہے, اس کے اندر سپرویژن کے بہت سارے انگریڈینٹس ہیں بٹ سم ہاؤ ہی از لیکنگ ان سم ادر وے, سو اس کا اسپین آف کنٹرول کم ہے. لیکن آپ اس کا کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں بنا سکتے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی ہر آرگنائزیشن میں 20 لوگ از دی اسپین آف کنٹرول, بس اس سے زیادہ کوئی بھی بندہ ہیومنلی ان کو مینج کر ہی نہیں سکتا. ایسا نہیں ہے. سو دیٹ از وائی اٹ از اے ویری ویری ٹرکی میٹر. دی ایکسپرٹس آر شارپلی ڈیوائڈیڈ اوور دی ویوز ریگارڈنگ دی اسپین آف کنٹرول. One school of thought holds the view that 8 to 10 subordinates can be supervised by one superior officer. But that is one point of view. I tell you, this is not humanly possible to gauge that what should be the span of control. Other schools hold the view that 4 to 6 subordinates can be supervised. There is no unanimity or oneness of opinion as regards to the exact number, but the main idea behind this problem is the effectiveness of supervision. وہ کتنا effective ہے. اصل میں چیز یہ ہے کہ ایز اے سپروائزر وہ کتنا افیکٹو ہے. وہ 10 لوگوں کو
इफेक्टिवली सुपरवाइज कर सकता है, वो 20 लोगों को इफेक्टिवली सुपरवाइज कर सकता है, वो 50 लोगों को इफेक्टिवली सुपरवाइज कर सकता है। आप समझते हैं हाँ ये 50 लोगों को भी इफेक्टिवली सुपरवाइज कर सकता है, आप उसका स्पैन ऑफ कंट्रोल बढ़ा देते हैं। एक बंदा जो 5 लोगों से ज्यादा लोगों को सुपरवाइज नहीं कर सकता, आप उसका स्पैन ऑफ कंट्रोल कम कर देते हैं, और फिर एक्सपीरियंस के साथ साथ वो 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 उनको वो कंट्रोल करना शुरू कर देता है, और उसका स्पैन ऑफ कंट्रोल ऑटोमेटिकली बढ़ना शुरू हो जाता है। The supervision has both qualitative and quantitative aspects. Hence, quality is to be accompanied by quantity is an important factor. Deliverance. एक बंदा कहता है मैं 5 लोगों के साथ काम कर सकता हूं, but at the end of the day, the quality of the work produced by that particular person is not up to the mark. If that is not up to the mark, what is the fun taking him as a supervisor? That means it is not possible for him to supervise 500 people. Give him less. So ultimately आप इसको किसी ना किसी तरीके से ऑप्टिमाइज करते चले जाते हैं, और जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन में एक सीनियर के तौर पर काम कर रहे होते हैं तो अल्टीमेटली आपको अंदाजा होना शुरू हो जाता है कि एक बंदे का स्पैन ऑफ कंट्रोल कितना होना चाहिए, एक सुपरवाइजर का स्पैन ऑफ कंट्रोल कितना होना चाहिए। Factors which influence the span of control: nature of work, leadership, age of the agency, location of organizational units, कितनी दूर हैं। एक बंदा ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है ना, अगर आप इस्लामाबाद में भी से आपने 10 यूनिट्स लगाए हुए हैं तो सारा दिन क्या करेगा, लट्टू की तरह घूमता रहेगा, कभी इधर कभी इधर कभी इधर घूमना, उससे तो काम नहीं चलेगा। सो ये डिपेंड करता है, अगर लोकेशन सारी की सारी एक ही जगह पर है, अंडर वन रूफ है, तो हो सकता है वो 10 की बजाय 20 यूनिट्स को सुपरवाइज कर रहा हो। स्पैन ऑफ कंट्रोल अंडर रिवीजन, यूनिटी ऑफ कमांड कितनी है, डाइवर्सिटी ऑफ कमांड कितनी है, और मोरल की क्या सूरत हाल है, और फिर कम्युनिकेशन लेवल उस ऑर्गेनाइजेशन में क्या है। अच्छा जनाब, ये तो था हमारा आज का टॉपिक, और इसमें आज हमने उन प्रिंसिपल्स का जिक्र किया जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए जरूरी है। मैं किसी लेक्चर में आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूंगा कि इस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेट करके हम एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में चले जाएंगे, से एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चले जाएंगे, और फिर देखेंगे कि उस ऑर्गेनाइजेशन के जो प्रिंसिपल्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के वो क्या हैं, या स्पैन ऑफ कंट्रोल के क्या हैं, एंड सो ऑन, और वो कौन कौन से रोल्स हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या मैनेजमेंट के अंदर, मसलन अगर हम मैनेजमेंट प्रोसेस को ही देखें, एंड आई विल मेक श्योर कि मैं आपके साथ वो मैनेजमेंट प्रोसेस भी किसी वक्त जरूर डिस्कस करूं, क्योंकि उसके साथ जब आप इस पर्टिकुलर टॉपिक को इकट्ठा देखेंगे, और जब भी कभी मैं आपको आपके पास वो आए और आप उसको देखें उस लेक्चर को, तो आप उसको इस पर्टिकुलर लेक्चर के साथ मिला के एक दफा जरूर देखिएगा। जब आप इसको मिला के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन सी चीजें एक दूसरे के साथ कोइंसाइड कर रही हैं, और ये बहुत जरूरी है। बहुत सारी जगहों पर हमें उसकी थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स पता होते हैं लेकिन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स पता नहीं होते, और बहुत सारी जगहों पर जहां प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स पता होते हैं वहां थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स पता नहीं होते। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, जब हमें थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स पता हों और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स पता ना हों तो हम इंप्लीमेंटेशन में कमजोर हो जाते हैं, हमसे प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन नहीं होती। एंड ऑन द अदर हैंड, अगर हम थ्योरेटिकली स्ट्रांग नहीं है, प्रैक्टिकली स्ट्रांग है, हमने इंप्लीमेंटेशन तो बहुत अच्छी कर दी, लेकिन वो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है ना कि हमने इंप्लीमेंटेशन बहुत अच्छी कर दी। अब चूंकि थ्योरेटिकली तो हमने कभी उस सब्जेक्ट को देखा ही नहीं, इसलिए हमें पता ही नहीं कि इसको रिसर्च कैसे किया जा सकता है, इसको गेज करने के कौन कौन से वेज हैं, कौन कौन सी थ्योरीज हैं, कौन कौन से मेथड्स हैं, कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं जिन पर इसको कंपेयर करना चाहिए कि जो काम मैंने किया है, ये बेंचमार्क जो थ्योरेटिकली डिस्क्राइब किए गए हैं, जो प्रिंसिपल्स किसी वक्त बनाए गए थे, जो मेथड्स डिक्लेयर किए गए थे, उन बेंचमार्क पर मेरा ये प्रोजेक्ट पूरा उतरता भी है या नहीं। लेकिन जब हमारे पास दोनों एस्पेक्ट्स मौजूद होते हैं, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट भी जब मौजूद होता है और उसके साथ साथ जब हमारे पास प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी मौजूद होता है, वी बिकम गुड एडमिनिस्ट्रेटर्स, हमारे लिए एडमिनिस्ट्रेशन करना आसान हो जाता है। तो जनाब, आज के लेक्चर में लेट्स सी व्हाट इज द कोट ऑफ द डे टुडे, एंड दैट इज
change does not roll in on the wheels of inevitability, but comes through continuous struggle. And so we must straighten our backs and work for our freedom. A man can't ride you unless your back is bent. اس کا مطلب یہ ہے ہر کسی کو اپنا حصہ ڈالنا چاہیے، اور اگر ہم کسی جگہ پر حق پر ہیں اور ہم اپنے اس حق کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے ہم نے کیا کیا، ہم نے اپنا سر جھکا دیا ہے، اور جب ظاہر ہے آپ کی کمر جھکی ہوئی ہوگی تو کوئی آپ کے اوپر سواری کرے گا نا. اس لیے ہمیں اپنے آپ کو اپ رائٹ رکھنا ہے، اپنے رائٹس کے لیے اسٹرگل کرتے رہنا ہے. اور یہ جو چینج ہے نا، لوگ کہتے ہیں انیویٹیبل ہے. ٹھیک ہے، یہ انیویٹیبل ضرور ہے، لیکن پرسیویبل بھی ہوتی ہے ٹائمز. جب ہمیں پتا ہے کہ یہ انیویٹیبل ہے تو اس کو پرسیو تو کیا جائے نا، اس کو دیکھا تو جائے کہ اگر چینج آنی ہے، میں جہاں ہوں میں کہاں کہاں جا سکتا ہوں، اور کون کون سی ایسی چینجز ہیں جو آج سے 5 سال بعد میرے کیریئر کو ہیمپر کر رہی ہوں گی. اور اگر اس کے باوجود کہ میں کمپریہینڈ کر لوں اور میں اس پر عمل نہ کروں تو الٹیمیٹلی کیا ہوگا، somebody else will be riding on me and I'll be doomed. So take care of yourself. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی. اس وقت کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.